الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ ان سے سوال کرو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو لوگ علم رکھتے ہو اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، آیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب جس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی عقل ہوگی وہ ضرور اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جو لوگ علم والے ہیں، جو لوگ جاننے والے ہیں، اور جو لوگ علم والے نہیں، جاننے والے نہیں، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اگر میں اور آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے جو نبی علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی نازل فرمائی ہے، اس پہلے وحی کا الفاظ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی آپ پڑھو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلی وحی جو نبی علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے اتاری ہے، اور پہلے وحی میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو یہ حکم اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے اندر تعلیم اور تعلم، سیکھنا اور سکھانا اس بات کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سیکھنے اور سکھانے سے اللہ رب العزت نے
وحی کی ابتدا کی ہے، اور جس قوم کے اندر تعلیم ہو، جو قوم علم سے مزین ہو، اس قوم کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے کہ وہ شعور اس انسانوں کو زندگی گزارنے کا طور اور طریقہ بتاتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر کس طرح کی زندگی گزارنی ہے۔ کسی کے اندر شعور ہوگا، کسی کے اندر اگر احساس ہو، وہ اپنے معاشرے میں ہر فرد اور ہر انسان کی قدر بھی کرے گا اور اس کے حقوق کو بھی پہچان کر اس حقوق کی بقدر ان کے ساتھ برتاؤ بھی کرے گا۔ اپنے والدین کے ساتھ بھی وہ ان حقوق کی رعایت رکھے گا، معاشرے میں پڑوسیوں کی حقوق کی رعایت کرے گا، صحیح اور غلط کی پہچان ان کو ہوگی، حق اور باطل کی پہچان اس کو ہوگی۔ لیکن اگر شعور نہ ہو تو ایسے لوگ شتر بے مہار ہوتے ہیں کہ جو بندہ اس پر ہاتھ ڈالے، جو بندہ اس کو جس طرف بھی کھینچ کر لے کر آئے، وہ اس کی پیچھے ہو کر، یا تو وہ اس کو اگر کھینچنے والا خود ہدایت پر ہو تو اس کو صحیح راستے پر لگا دیتے ہیں، اور اگر کھینچنے والا خود ہدایت پر نہ ہو تو وہ کھینچنے والا خود بھی ایک بہت بڑے گڈھے کے اندر اور گمراہی اور ضلالت کے اندر گر جاتا ہے، اور جو بندہ اس کی پیچھے جاتا ہے وہ بھی اسی گمراہی اور ضلالت کے گڈھے کے اندر جا کر گر جاتا ہے۔ تو تعلیم اس کا زندگی کے اندر انتہائی بہت بڑا اہم کردار ہے، اور پھر خصوصی طور پہ مسلمان کے لیے تو جب تک مسلمان دینی علوم سے مزین نہ ہو، جب تک مسلمان دینی علوم کے ساتھ جڑے نہ، اس وقت تک مسلمان اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس وقت تک یہ انسان اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا، اس وقت تک یہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکتا، اس وقت یہ انسان اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور جو لوگ اللہ کو بلا دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو بھی بلا دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایسے گمراہی اور ضلالت کے گڈھے میں پھینک دیتے ہیں کہ جس کا نقصان اس کو دنیا اور آخرت کے اندر پہنچتا رہتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کو نہ پہچانے وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اپنے آپ کی پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ جو اپنے رب کو سب سے پہلے پہچان لے۔ اس لیے مسلمان کے لیے دینی علوم کا ہونا اور دینی علوم سے باخبر ہونا، دینی علوم سے مزین ہونا، اس کے بغیر مسلمان اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بغیر یہ اپنے والدین کے حقوق کو نہیں پہچان سکتا، اللہ کی حقوق کو نہیں پہچان سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقوق کو نہیں پہچان سکتا، اپنے پڑوسیوں کی حقوق کو نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے لوگو تم کیا کر رہے ہو؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ اب کون سا علم فرض عین ہے اور کون سا علم فرض کفایہ؟ تو صبح اور شام 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، اس 24 گھنٹے کی زندگی کا علم ہر مسلمان مرد اور عورت کو حاصل کرنا یہ ضروری اور فرض عین ہے۔ مثال کے طور پر 24 گھنٹے میں ہم نماز پڑھتے ہیں 5 مرتبہ۔ اب جس طرح نماز کا پڑھنا فرض عین ہے
تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے۔ نماز کے اندر مکروہات کون سے ہیں، کون سی چیزوں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اس کا جاننا ضروری ہے اور فرض ہے۔ کون سی چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب ان چیزوں کا علم کرنا اور علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ نماز کے اندر اور ایسے مسائل، آپ یقین مانیں کل مجھ سے ایک بندے نے نماز کے حوالے سے مسئلہ پوچھا، جب میں نے اس کو بتایا، اب اس کی عمر 27-28 سال عمر ہے، بلکہ شاید اس سے بھی 2-4 سال زیادہ ہو۔ اس نے جواب مجھے کیا کہا، اس نے کہا مولانا صاحب میں نے تو اس کے خلاف نماز پڑھی ہے، کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے ساری نمازیں اس کے خلاف پڑھی ہیں۔ تو نماز پڑھنا فرض عین، تو نماز کا علم حاصل کرنا یہ بھی فرض عین ہے۔ جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا کیا ہے، ضروری اور لازمی۔ حالانکہ وضو کرنا بذات خود کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ اب منہ دھونا کون سا ثواب کا کام ہے، ہاتھ دھونا کون سا ثواب کا کام ہے، پاؤں کو دھونا کون سا ثواب کا کام ہے، لیکن اس وضو کو شرط بنایا گیا ہے نماز کے لیے۔ جب تک آپ وضو نہیں کریں گے نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہر عمل کے لیے اپنا علم، اس علم کے بغیر، اس لیے ہمارے فقہ کے اندر ایک مشہور قاعدہ ہے، لا يتوسل ما لا يتوسل الى الواجب الا به فهو واجب، کہ واجب کو آپ جس کے ذریعے سے پہنچو گے اس کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ نماز کے صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت پر لازمی اور ضروری ہوگا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی نماز کو درست کرے، ورنہ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 60-70 سال نمازیں پڑھی ہوگی، 60-70 سال کی نمازوں میں ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نماز کا علم اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی میں نماز، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے اور روزہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے والدین کے ساتھ آپ نے برتاؤ بھی کرنا ہے، وہ بھی شریعت کے مطابق ہو۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلقات ہے، وہ بھی آپ کی شریعت کے مطابق ہو۔ اب مرد کا حق عورت پہ کیا ہے، عورت پر مرد کے کیا حقوق ہیں، یہ دونوں کو حاصل کرنا یہ دونوں پر فرض ہے۔ اولاد کا ہم تو کہتے ہیں نا بھائی میرا بہت بڑا حق ہے میرے اولاد پر کہ اولاد میری خدمت کرے، لیکن اس اولاد کا آپ کے اوپر کیا حق ہے یہ بھی آپ کو جاننا اور اس کا علم حاصل کرنا ضروری اور فرض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں باتوں کو فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب بڑے کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے کی قدر کو پہچانے کہ اس کے کیا حقوق ہیں، اور چھوٹے کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی حقوق کو پہچانے کہ میرے بڑے کا میرے اوپر کیا حقوق ہے۔ ہم چھوٹے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو چھوٹے، ہمارے بڑے ہم پر شفقت نہیں کرتے، ہم دوسری طرف نہیں دیکھتے۔ بڑے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہیں، ہمارے چھوٹے ہماری عزت نہیں کرتے، لیکن ہم بڑے دوسری طرف نہیں دیکھتے کہ نہیں مجھ پر جو چھوٹے کے کیا حقوق ہے۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جو بھی معاملات ہمیں اور آپ کو پیش آتے ہیں اس میں کاروبار بھی ہیں، کاروبار کے اندر بھی حلال اور حرام کی تمیز کرنا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کھانے اور کمانے سے منع بھی فرمایا، لیکن جہاں پر جس نے حلال کو کمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مزدور کے ہاتھ کو پکڑ کر چوما بھی ہے۔ تو چاہے کاروبار ہو، چاہے مسجد کی زندگی ہو یا مسجد سے باہر کی زندگی ہو یا بیت اللہ شریف کے طواف ہو، لیکن ان تمام زندگی کا علم ہر مسلمان مرد پر بھی ضروری اور فرض عین ہے اور عورت پر بھی فرض عین ہے۔ اس لیے ایک ہے فرض عین جو ہماری روزانہ کی ضروریات ہیں، دین کی ضروری چیزیں وہ ہر بندے پر فرض، ایک ہے فرض کفایہ
اب ہر بندہ اپنے بچے کو اگر عالم بنائے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر پورے علاقے کے اندر ایک بھی پورا طرح عالم ہو اور وہی عالم ان کی اصلاح ہو تو تب بھی آپ کا فرض کفایہ ادا ہو گیا، تاکہ کوئی دین کو سمجھانے والا ہو، دین کو پہنچانے والا ہو، قرآن اور حدیث کو سمجھانے والا کوئی موجود ہو، یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن زندگی کے ساتھ، روزانہ کی زندگی کے ساتھ جو معاملات ہیں، ان تمام معاملات کا علم حاصل کرنا یہ ہر مرد پر بھی لازم ہے اور یہ ہر عورت پر بھی لازم ہے۔ ہم نے دنیا کی چیزوں کو ضروری سمجھا۔ علماء کہتے ہیں کہ اسکول کالج اب بے شک اپنے بچوں کو بھیجو، لیکن اپنے بچوں کو مسلمان بنا کر اسکول کالج کے اندر بھیجو۔ اس لیے آج جو فتنے کا دور ہے اور ہر طرف سے فتنہ ہے، ہر طرف ہماری اولاد کی عقیدوں کو، ہماری اولاد کی ایمانوں کو جس دلیری کے ساتھ اور جس محنت اور کوشش کے ساتھ غیر محنت کر کے خراب کیے جا رہے ہیں، اس سے بڑی محنت کیا ہوگی کہ والدین سٹیج کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے سٹیج پر ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، اور وہی والدین کرسیوں پر بیٹھ کر اپنے بچوں کے لیے تالیاں بجاتے ہیں۔ نہیں بجاتے؟ اسکول کی جتنی بھی پروگرام اور فنکشن ہوتے جا کر دیکھ لیں، بچے ناچتے ہیں سٹیج پر، ان کے والدین کرسیوں پہ سامنے بیٹھ کر اپنے بچوں کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، او جی میرا بچہ بہت اچھا ناچتا ہے، میری بچی بڑی اچھی ناچتی ہے۔ اس سے جہالت، اس سے بڑی گمراہی اور کیا آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ 12 13 سال 15 سال کی بچیاں سٹیج پہ کھڑے ہو کر اپنے استادوں اور پورے معاشرے کے مردوں کے سامنے نچواتے ہیں، اور والدین کے اندر بھی کوئی عقل نہیں، ان کے اندر بھی کوئی غیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ تو ہماری بچیوں کو کنجری بنا رہے ہیں، یہ تو ہمارے بچوں کو بے غیرتی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور ہم کرسیوں پر بیٹھ کر تالیاں بجا رہے ہیں، او جی میرا بچہ اور میری بچی بڑی اچھی ڈانس کرتی ہے۔ یہ اس بات کی کمی کی وجہ سے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین کا علم نہیں حاصل کرنے دیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو والدین اپنی اولاد کو دین کی ضروری چیزیں، زندگی کے ساتھ متعلقہ جو روزانہ کے استعمال کے لیے قرآن اور حدیث کی رہنمائی ہے، اگر کوئی والد اور والدہ اپنے بچوں کو اتنا علم فراہم نہیں کرتی تو یہ والد اور یہ والدہ گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، مسلمان اگر اپنے منزل مقصود تک پہنچے گا تو اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ان کے لیے دینی علوم کا حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر دینی علوم کو حاصل نہیں کرے گا، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ہم کوئی مسجد میں اپنے بچے کو لے کر داخل کرنے کے لیے لے کر آئے تو پھر اپنے مولوی صاحب پر بھی بڑا احسان کرتے ہیں، او جی میں نے اپنے بچہ آپ کے ساتھ داخل کر دیا۔ اگر ہم کسی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اپنے امام پر بڑا احسان ہم جتلاتے ہیں، او جی ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے بڑا صاف اعلان کر دیا، یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دو۔ کچھ منافقین ایمان لے کر آئے تھے، اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا ایمان جتلایا کرتے تھے کہ ہم نے تو ایمان لے کر آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یمنون علیک اسلام، یہ لوگ آپ کے اوپر اپنے اسلام کو جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لے کر آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم اپنے اسلام مجھ پر نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کیا ہے۔ اللہ اگر تمہیں ہدایت نہ دیتا اور تمہیں ایک بت کے سامنے بٹھا کر تم اس کے سامنے رام رام کرتے تو تم کیا کر دیتے تھے؟ تمہاری طاقت کیا تھی؟ لیکن جب اللہ رب العزت نے تجھے ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ رب العزت نے تجھے جب اسلام کی دولت سے نوازا، اس ایمان اور اسلام پر تم اپنے رب کا شکریہ ادا کرو۔ تو اپنی اولاد کو مسجد کے اندر لانے پر مولانا صاحب کا پر احسان نہ جتلاؤ،
بلکہ مولانا صاحب کا احسان مانو کہ اس نے اپنے وہ ضروریات کو چھوڑا، اس نے اپنے اوقات کو فارغ کر دیا اور آپ کے بچوں کے سامنے بیٹھ کر آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، خود بھی اس علم کو حاصل کرنا، اس لیے اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ آج ہمارے بڑوں کا سوچ کیا ہے؟ کہتے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن چلے ہماری اولاد تو پڑھ لیں۔ جب تک آپ خود قرآن ہاتھ میں اٹھا کر نہیں پڑھیں گے، آپ کے بچے کبھی بھی قرآن اٹھا کر نہیں پڑھیں گے۔ جب تک آپ خود مسجد میں بیٹھ کر درس کے لیے نہیں بیٹھیں گے، کبھی بھی آپ کے بچے درس کے لیے نہیں بیٹھیں گے۔ جب تک آپ خود علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور آپ اپنے کردار سے اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، اس وقت تک آپ کے بچے کبھی بھی اس دین کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور پھر دین بھی ہم حاصل کریں، لیکن علماء حق سے حاصل کریں۔ یہ نہیں کہ کبھی ٹاک شو میں بیٹھ کر کسی نے دین بتانا شروع کر دیا اور ہم گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر ٹی وی کے سامنے دین سیکھ رہے ہیں۔ کبھی یوٹیوب پر بیان لگا دیا اور اس یوٹیوب کے بیان پہ لگے ہوئے ہم دین سیکھنے کے لیے بیٹھ جائے۔ کبھی گوگل کے سامنے بیٹھ کر وہاں پر کسی کا بیان نکال دیا اور وہاں پر بیان شروع کر لیا اور ہم دین سیکھنے بیٹھ جائے، وہ کبھی بھی آپ کو دین حق تک نہیں پہنچائے گا، کیونکہ آپ کو اس کا پتہ نہیں کہ کدھر سے ہے اور کدھر سے نہیں آیا۔ اور آج ایسے لوگ آئے ہیں جو پروفیسر کے نام سے، انجینئر کے نام سے، جو دن بدن لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جو آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے دور کرتے جا رہے ہیں، جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ ہم نے مسجد کے بجائے، ہم نے مدرسے کے بجائے دین کو سمجھنے کے لیے یوٹیوب کا انتخاب کر دیا۔ ہم نے مسجد اور مدرسے کے بجائے دین کو سمجھنے کے لیے ٹیلی ویژن کا انتخاب کر دیا، اور ٹیلی ویژن پر جو دین سکھاتے وہ آپ کو معلوم ہے، پورا سال ناچتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں آ کر دوپٹے پہن کر پھر وہ عورتیں آ کر دین سیکھتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھی بڑی شوق سے ان عورتوں کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین سیکھنا مقصد نہیں ہوتا، لیکن صرف اس کو دیکھنے سے بھی بڑا لذت آتا ہے بندے کو۔ دین سیکھنے کا کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن ان عورتوں کو دیکھنے میں بھی بڑا چسکا ہوتا ہے۔ دین سیکھا نہ سیکھا، عورتوں کو دیکھنے کا چسکا اور جو اندر جو خارش تھی وہ خارش تو ختم ہو گئی نا۔ تو مسجد کے اندر 10 منٹ پہلے نہیں آئیں گے کہ ہم قرآن سنیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کو سنیں، لیکن ٹی وی کے سامنے ٹاک شو کے لیے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنا وہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کا پھر انجام کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہوتے ہیں، ہم قرآن اور احادیث اور اپنی زندگی اور اپنی دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دین سیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے جس جہاں جگہ کا انتخاب کیا ہے، اس جگہ کا انتخاب مسجد اور مدرسہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آ کر سب سے پہلے جو کام کیا ہے وہ مسجد کو بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے بعد جو دوسرا کام کیا ہے، اس مسجد کے اندر مدرسے کو قائم کیا ہے، تاکہ مسلمان اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو جوڑے رکھ کر یہاں پر دین سیکھے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، مسلمان اگر کامیابی کی راہ تک پہنچے اور کہے کہ میں اپنے منزل مقصود تک پہنچوں، اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ہر مسلمان کو اپنی دینی علوم سے مزین اور اپنی دینی علوم سے آراستہ ہونا یہ انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ جب تک یہ اپنی دینی علوم سے مزین نہیں ہوگا اور ان کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا اور اپنے بچوں پر اس بات کی محنت اور کوشش نہیں کرے گا، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنی رحمت للعالمین، آپ دین پڑھنے والوں کی قدر اس بات سے سیکھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف میں پورا جسم لہو لہان ہو گیا، فرشتے آئے اور فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ حکم دیں ان دونوں پہاڑوں کو ہم بیچ میں ملا لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ احد کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بد دعا نہیں کی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر مٹی ڈالی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر اونٹ کی گندی اجڑی کو ڈالا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں کی۔ لیکن ایک موقع آیا، 70 حفاظ اور 70 قاری شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا غم اور غصہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 روز تک فجر کی نماز میں ان بدبختوں کو بد دعائی دی۔ اور بد دعائی بھی کیسے؟ اللہم خرب بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر لے۔ اللہم دمر دیارہم، اے اللہ ان کے دروازوں کو تباہ و برباد کر لے۔ اللہم فرق جمعہم، اے اللہ ان کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ایسی ایسی عجیب بد دعائی کی ہے کہ بندہ اس کو سن کر عقل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ خود تکلیف اٹھائی، کوئی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن جب قرآن پڑھانے والے پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 روز تک فجر کی نماز میں، فرض نماز میں ان بدبختوں کو بد دعائی دی۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم عزت چاہتے ہو تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم اگر عزت چاہتے ہو اور اپنے آپ کو بہترین بنانا چاہتے ہو تو پھر بہترین تم میں وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ ان اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے عزت دار بننا چاہتے ہو تو میری امت کے عزت دار وہ ہے کہ جو قرآن کو اٹھانے والا ہو۔ اس لیے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ ان سے پوچھو کیا آپ کا تجزیہ اور کیا آپ کا ذہن ہے، کیا علم والے اور علم والے جو نہ ہو یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم نے خود بھی اس دین کو سیکھنا ہے۔ آج ہماری تنزلی اور ہماری بدبختی اور ہماری ذلت اور خواری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں۔ آج ہم اپنی دین سے دوری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں غیروں کے حوالے کر دیا۔ غیر آ کر ہماری اوپر حکمرانی کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اگر ہم اس قرآن اور حدیث کو سینے سے لگائے، اس قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کریں، اس لیے عبداللہ ابن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امت اس وقت تک ہدایت اور خیر پر رہے گی جب ان کے چھوٹے بچے قرآن کی سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہوگی۔ اگر ان کے چھوٹے بچے قرآن کی سیکھنے اور سکھانے سے ہٹ گئے، اس کی امت کی تنزلی اور اس امت کی ذلت اور خواری اس دن سے شروع ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہمیں بلاتے تھے اور اپنے پاس سامنے بٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی ایک ایک علامت ہمیں بتایا کرتے تھے۔ کان یعلمنا التشہد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشہد پہ بیٹھ جاتے اور ہمیں بھی اس طرح تشہد بیٹھنے کا کہتے اور ہمیں تشہد بھی بتا دے، ہمیں رکوع بھی بتا دے، ہمیں سجدہ اور نماز کی طریقے بھی بتا دے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم خود اپنے آپ پر بھی رحم و کرم کرے کہ ہم خود بھی اللہ اپنے آپ کو اس قرآن کے علم کے ساتھ مزین کرے، اس قرآن کے علم کے ساتھ جوڑے رکھے اور اپنے اولاد پر بھی رحم کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی سے بچے۔ اپنی اولاد کو بھی اس قرآن کے علم کے لیے مدارس اور مساجد کے اندر بھیجے تاکہ ہمارے دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔